لا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين والصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. صلوات پڑھ دیں محمد علیہ. چونکہ آپ ہی کے درمیان کی ایک فرد جو بہرحال خدمات عزاداری کے حوالے سے بہت ہی فعال رہتی ہیں، ان کی والدہ کے آج انتقال کی تاریخ ہے، لہٰذا ان کی یہ خواہش بھی تھی کہ آپ مومنین سے ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت اور انہیں ایصال کرنے کی دعوت دوں سرفراز حیدر صاحب کی والدہ مرحومہ کے لیے. لہٰذا آپ حضرات ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر ایصال فرما دیں. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ مل جل کر صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. ذکر کے موضوع کے حوالے سے اب تک جو گفتگو ہوئی اس میں 2-3 باتیں اہم جو آپ کے سامنے آئی وہ یہ کہ انسان کی زندگی پر ذکر کا پہلا اثر یہ ہے کہ دل کو اطمینان حاصل ہوتا ہے. دوسرا اثر یہ ہے کہ انسان گناہوں سے بچتا ہے اور خدا کی اطاعت کی طرف بڑھتا ہے. تیسرا سب سے بڑا اثر جو سامنے آیا وہ یہ کہ ذکر خدا سے عبد اور معبود کے درمیان قربتیں بڑھتی ہیں. چوتھا اثر یہ تھا کہ ذکر پروردگار جب کسی دل میں اتر جاتا ہے تو انسان کا ارادہ اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ دشمن جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے مگر ارادہ کمزور نہیں ہوتا. دشمن اپنے ظلم کے ساتھ کمزور تو پڑ جاتا ہے مگر اس کے دل کی قوت کمزور نہیں پڑتی. اس کے بہت سے نمونے کل آپ کے سامنے پیش کیے گئے. جناب بلال کا نمونہ
حجر ابن عادی کا نمونہ، ابن سکیت کا نمونہ، اور بھی بہت سے تاریخ میں نمونے ہیں، نمونے بہت ہیں۔ چونکہ جب ذکر اسی اخلاص کے ساتھ دل میں آتا ہے جس طرح سے رسول اور اہل بیت نے ہمیں تعلیم دی ہے، تو ارادہ جب پختہ ہوتا ہے تو زبان خود بخود مضبوط ہو جاتی ہے۔ ارادے کو پختہ کرنا بہت ضروری ہے۔ اور بات یہاں تک لا کے ختم کی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے، شیعتنا رحماء بینہم، ہمارے شیعہ آپس میں مہربان ہیں۔ الذین اذا خلوا ذکروا اللہ، جب وہ تنہائی میں ہوتے ہیں تو بیکار کی باتیں نہیں کرتے، خدا کو یاد کرتے ہیں۔ کیوں؟ انا اذا ذکرنا ذکر اللہ، کیوں؟ اس لیے کہ جب ہمارا تذکرہ ہوتا ہے تو خدا کو یاد کیا جاتا ہے۔ یعنی معصوم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ خلوت میں بھی وہ ہمیں یاد کرتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ عَدُوُّنَا ذُكِرَ الشَّيْطَانُ، اور جب ہمارے دشمن کو یاد کیا جاتا ہے تو حقیقت میں شیطان کا تذکرہ ہوتا ہے۔ شیطان کی علامت خود شیطان نے جناب نوح کو بتائی، لیکن یہ منت کیوں؟ یہ کیوں جناب نوح کے اوپر اتنا مہربان ہو رہا ہے؟ یہی بات روکی تھی۔ شیطان جناب نوح کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے آپ کا ایک بہت بڑا احسان میری گردن پہ ہے جسے میں اتارنا چاہتا ہوں، اور چاہتا ہوں اس کے عوض میں آپ کو نصیحت کروں۔ تو جناب نوح کہتے ہیں بس تم اپنی فکر کرو، میرے پیچھے نہ پڑو، یہی بس ہمارا احسان ہے۔ لیکن وہ کہتا ہے نہیں، چونکہ آپ نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے، اس احسان کا بدلہ چکانے کے لیے کچھ نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔ یعنی شیطان کے بھی ذہن میں اتنی بات آتی ہے کہ احسان کا بدلہ چکانا چاہیے۔ میں ان انسانوں کی بات نہیں کرتا کہ جسے تاریخ نے انسان تو لکھا مگر اس مسئلے میں شیطان سے بھی پیچھے ہو گئے۔ دیکھیے میری مجبوری یہ ہے کہ میں منبر رسول سے اتنی ہی گفتگو کر سکتا ہوں جتنی ہماری ذمہ داری ہے، لہذا آپ ذہنوں کو متوجہ رکھیں۔ باتیں تو آپ نے بہت سنی ہوگی، میں اسی باتوں کے دریا میں اتر کے اس نایاب در کو آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، شاید جس کو آپ تلاش کر رہے ہیں۔ میں سمجھنے کا ذمہ دار نہیں ہوں، بات کو پیش کرنے کا ذمہ دار ہوں، لیکن چونکہ جس سے آپ کا رشتہ ہے اتنا قوی ہے کہ اشارہ آپ کے لیے کافی ہوتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد آل محمد پر۔ بارہا میں نے تاکید کی میری بات کو غور سے سنیں، باتیں تو بہت سنی ہیں آپ نے، دیکھیے اس بات سے کس بات کو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ شیطان کے بھی ذہن میں اتنی بات آتی ہے کہ اگر کوئی احسان کرے تو اسے چکانا چاہیے۔ جب اصرار بڑھا تو نبی نے بھی کہا ٹھیک ہے، کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا دیکھیے احسان جو آپ نے میرے پر کیا وہ یہ ہے کہ آپ کی بد دعا خدا نے سنی، نتیجے میں گنے چنے افراد جن کی عدد بڑی مقدس ہے 72، گنے چنے افراد بچے، بقیہ سب صاف ہو گئے۔ اب یہ وہ افراد ہیں کہ اگر میں انہیں بہکانے کے لیے آگے بڑھوں گا تو خود بہک جاؤں گا، انہیں بہکا نہیں سکتا۔ میں یہی پلٹ کے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں
جب عدد کا اتنا اثر ہے تو فرد کا اثر کتنا ہوگا کہ میں نے بہکا نہیں سکتا. نتیجے میں اب میں ٹینشن فری ہو گیا ہوں. ان کی جب نسلیں ہوں گی 14-15 سال کے پہنچیں گے تب ہمارا کاروبار شروع ہوگا. جب سے میں پیدا ہوا تھا یا عبادتوں میں مشغول تھا اور جب سے رادے درگاہ ہوا اپنی ڈیوٹی بدل کے دوسرے کام پہ لگ گیا. اب تک مجھے سکون نہیں ملا تھا. آپ نے 14-15 سال کا جو ریلیکس ہمیں دیا ہے, یہ جو سکون دیا ہے, یہ فراہم کیا ہے, اس کے عوض چاہتا ہوں کہ میں کچھ نصیحت کروں اور اس نصیحت میں اپنے گر کی باتیں بتاؤں. کوئی آدمی اپنا ہنر کسی کو بتاتا نہیں ہے, مگر شیطان ہے کہ جو اس عمل کے مقابل کچھ اپنے حربے اور گر ہے جو بتا رہا ہے. کہتا ہے ذکر یا نبی اللہ اذا غضبت ذکر وذکرنی اذا غضبت. جب آپ کو غصہ آئے تو مجھے یاد رکھیے گا. ایک ایک جملے کو غور سے سنیے. جب غصہ آئے تو مجھے یاد رکھیے گا, کیونکہ میں اس غصے میں کچھ زیادہ کام نہیں کرتا ہوں, بس خالی ہوا دیتا ہوں, شعلہ خود بخود بھڑکتا ہے. اس لیے روایات میں ہے حشر کے میدان میں جب شیطان کھڑا کیا جائے گا تو یہی کہے گا میں نے کسی کا ہاتھ تو نہیں پکڑا تھا. انسان نے جو کچھ کیا خود سے کیا ہے. لہٰذا جب غصہ آئے, جب آپ ٹینشن میں آ جائیں تو یاد رکھیے گا بس وہاں میں ضرور ہوں. وَإِذَا حَكَمْتَ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَذَكَرْنِي. اور جب آپ دو لوگوں کے درمیان فیصلہ کیجئے گا تو یاد رکھیے گا وہاں پہ بھی میں موجود ہوں. بس میرا چھوٹا سا کام یہ ہوگا, فائلیں چینج کر دوں گا یا ذہن کو بدل دوں گا. جو حقدار ہے اسے ناحق بنا دوں گا, جو ناحق ہے اسے حقدار کروں گا. کام آپ کا ہوگا, بس میرا مزاج یہ ہے کہ اس موقع پہ اپنا کام کر بیٹھتا ہوں. اور تیسری چیز یہ ہے کہ اذا اجتمع اثنین فمنہما ذکر و انثی. جب دو لوگ اکٹھا ہو جائیں, ایک لڑکا اور ایک لڑکی, اور ان کے علاوہ کوئی دوسرا نہ ہو, فذکرنی, تو یاد رکھیے گا میں وہاں آ کر وسوسے ایجاد کرتا ہوں, گناہ کے راستے پہ لگا دیتا ہوں. غور کیجیے گا. شیطان نے اپنے 3 حربے بتائے. پہلا حربہ یہ ہے کہ جب غصہ آئے مجھے یاد رکھیے گا کہ میں وہاں موجود ہوتا ہوں. ظاہر ہے اگر شیطان نے اپنے نسخے رکھے ہیں تو رحمان کا بھی نسخہ ضرور ہوگا. یہ کیسے ممکن ہے کہ حربے وہ اختیار کرے اور حربے کا توڑ یہ نہ دے؟ تو اہل بیت کی تربیت آگے بڑھی. کا یاد رکھنا جب تمہیں غصہ آئے تو اگر کھڑے ہو بیٹھ جانا, بیٹھے ہو کھڑے ہو جانا, پانی پی لینا, یا اگر کچھ نہ کرو تو ہمیں یاد کر لینا. جب تمہیں غصہ آئے اور محسوس کرو اس وقت غصے کی عالم میں ہو تو بس مجھے یاد کر لینا. صلوات محمد بر محمد و آل محمد میں جو ہوتی ہے, صلوات محمد اور آل محمد میں جو ہوتی ہے, اس کے جہاں بہت سے برکات ہیں. ایک برکت یہ ہے کہ مزاج میں تعادل برقرار کر دیتی ہے, مزاج میں تعادل برقرار کرتی ہے اور انسان معتدل مزاج ہو جاتا ہے. تو اگر شیطان ہوا دینے کے کام کرتا ہے تو ان کا نام اس ہوا کا رخ بدل دیتا ہے. شیطان نے دوسرا نسخہ دیا کہ اگر دو لوگوں کے درمیان میں قضاوت کرنی ہو تو مجھے یاد رکھیے گا
میں بس چھوٹا سا کام کرتا ہوں، ذہن بدل دیتا ہوں یا فائل چینج کر دیتا ہوں. اب مجھ سے نہ پوچھئے مسئلہ جو بھی تھا، لیکن تاریخ کہتی ہے کہ جناب فاطمہ زہرا علیہ السلام کہ مستدل گفتگو کے بعد حاکم وقت نے ارادہ کیا کہ حق جس کا ہے اس تک پہنچا دیں، حق جس کا ہے اس تک پہنچا دیں. ابھی یہ راستے ہی میں پہنچے تھے کہ کسی اور نے آ کر کاغذ کو چھین لیا اور پھاڑ کے پھینک دیا. اب یہ اپنا اپنا رابطہ ہے، جس کا جس سے رابطہ ہوتا ہے ویسے ہی اثر ہوتا ہے. ہم نے یہ بھی روایت میں پڑھا ہے کہ امام فرنشل اور روایت تفصیلی میں ایک دن پیش کروں گا کہ روایت کہتی ہے جہاں ذکر خدا ہوگا، جہاں قرآن کی تلاوت ہوگی، وہاں سے شیطان فرار اختیار کرتا ہے. فَيَحْجُرْهُ مِنْهُ الشَّيْطَانِ، اس جگہ سے جہاں یہ صورتحال ہوتی ہے شیطان فرار کرتا ہے. یہ بات میں نے پڑھی ہے. کہاں؟ جہاں ذکر خدا ہو، جہاں قرآن کی تلاوت ہو. ظاہر ہے کہ اگر ذکر کا یہ اثر ہے، تلاوت کا یہ اثر ہے، تو جو خود اہل ذکر ہو، جو صاحب قرآن ہو. اب سمجھ میں آیا اہل بیت کے اطراف ایسے نظر کیوں نہ آئے؟ اس لیے کہ اہل بیت کے نزدیک ملائکہ ہوتے ہیں، شیطان نہیں. ثواب ہوگے محمد والے محمد پر. تو محسوس کیا آپ نے. تیسرا حربہ اس نے بتایا کہ جب دو نامحرم آپس میں ایک جگہ اکٹھا ہوں، میں وسوسے کا کام کرتا ہوں. تو اگر وہ وسوسہ کر سکتا ہے تو تربیت اہل بیت آپ کو بچا سکتی ہے. تربیت اہل بیت یہ ہے اگر حدود کی رعایتیں ہوئی تو شیطان ناکام ہو جائے گا. میں اس سے زیادہ واضح لفظوں میں نہیں کہہ سکتا، لیکن حدود ٹوٹے تو شیطان کو راستہ مل جائے گا. جس دل میں ذکر خدا اتر جاتا ہے، پہلے میں نے بات کہی، جس دل میں ذکر خدا اتر جاتا ہے، ذکر کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان ہر آن خدا کو یاد رکھتا ہے. تو کیسے ممکن ہے جو ہر آن خدا کو یاد کرے وہ گناہ کی طرف پہنچ جائے؟ عزیزو، اگر کبھی قدم میں لغزش پیدا ہو تو فوراً کہیے اللہم صلی علی محمد وآل محمد. چونکہ ذکروں میں سب سے آسان اور سب سے اہم وہ ذکر ہے جسے صلوات کہتے ہیں. اس لیے ہم اس کو نماز پڑھتے ہیں اور نماز باطل نہیں ہوتی. ذکر ہے صلوات نماز میں پڑھ سکتے ہیں، چونکہ ذکر کا اضافہ نماز میں معنی نہیں ہے مگر شریعت کی حدود کے ساتھ. میں کچھ باتیں عرض کروں گا تو آپ دیکھیے ذکر جب دل میں ہوتا ہے اور ذکر واقعی ہوتا ہے تو انسان گناہ کی طرف نہیں بڑھتا، شیطان ناکام ہوتا رہتا ہے. اب آپ کا کام ہے رحمان کو موقع دینا چاہتے ہیں یا شیطان کو. جو دل اس ذکر کو سن کے مطمئن ہوتا ہے یہ اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ شیطان کو قریب نہیں آنے دے گا. جو دل اس موقع پر یہاں حاضر ہوا ہے، اتنی زحمتیں اٹھا کے جان کی بازی لگا کے یہاں تک پہنچ رہا ہے اور محسوس کرتا ہے کہ یہ ذکر دل کو سکون پہنچاتا ہے، وہ دل پھر شیطان کی طرف نہیں جا سکتا ہے، صرف رحمان کی طرف جائے گا. اور اگر آپ کو شیطان سے بچ کر رحمان کی طرف جانا ہے تو حقیقت ذکر کو سمجھنا ہوگا. اس لیے علماء نے ذکر کی 3 قسمیں کی. ایک ہے ذکر قلبی، ایک ہے ذکر جوارحی، ایک ہے ذکر لسانی.
یعنی انسان دل سے ذکر کرتا ہے، اعضاء و جوارح سے ذکر کرتا ہے، زبان سے ذکر کرتا ہے۔ اعضاء و جوارح سے زبان کو جدا رکھا گیا ہے، ورنہ اعضاء و جوارح میں زبان بھی شامل ہے، لیکن اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ ضرورت کا تقاضا تھا کہ اسے جدا رکھا جائے۔ جانتے ہیں کیوں؟ لقمان حکیم کے زمانے میں جس کے یہاں وہ کام کرتے تھے، لقمان حکیم بھی غلام رہے ہیں پہلے، جہاں کام کرتے تھے تو ان کے آقا نے کہا کہ لقمان، آج گوسفند کا وہ حصہ ہمارے لیے کھانے پہ لگاؤ جو اس کے بدن میں سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہو۔ غور سنیے میں جو بات کہنا چاہتا ہوں، جناب لقمان نے جب دسترخوان سجایا تو زبان رکھی، آقا نے کھا لی۔ ایک دن پھر خواہش ہوئی، کہا لقمان، گوسفند دمبے کے اس حصے کو آج تم بناؤ اور ہمارے لیے تیار کرو جو اس کے جسم میں سب سے برا ہو، وہ عضو جو سب سے برا ہو اسے آج ہمارے لیے تیار کرو۔ پھر دسترخوان جب سجا تو زبان رکھ دی۔ اب آقا سوال کرتا ہے، لقمان، سب سے اچھے عضو کی بات تھی تب بھی زبان رکھی، سب سے برے عضو کی بات آئی تب بھی زبان رکھی، معاملہ کیا ہے؟ کہ آقا بات اتنی ہے، یہی زبان اگر اپنے حدود میں ہو تو اس سے اچھی کوئی چیز نہیں ہے، اور یہی زبان اگر حدود سے تجاوز کر جائے تو اس سے بری چیز نہیں ہے۔ اس لیے کہتے ہیں زبان ہی عزت بخشتی ہے، زبان ہی ذلیل کرتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کس زبان کا استعمال کہاں کیسے ہوا ہے۔ ایک سلام محمد والے محمد پر۔ گاڑی سے گیس لیک ہو رہی ہے جن صاحب کی گاڑی کا نمبر یہ ہو L2 1310، ان کی گاڑی سے CNG لیک ہو رہی ہے، برائے مہربانی جلدی سے جا کے اسے کنٹرول کر لیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ ذکر کی یہ 3 قسمیں ہمارے علماء نے کی ہے، تو زبان کی ذکر کا مسئلہ سب سے جدا رکھا۔ اس لیے پھر زبان کی ذکر کی جب توضیح دی ہے تو کہا زبان کی ذکر کا پہلا مصداق نماز پڑھنا، اقم الصلاۃ لذکری۔ ایک بات پھر انشاءاللہ اس میں جو باریکیاں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا وہ بہت اہم ہے۔ اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو مجھے یاد کرنے کے لیے۔ اب بات سمجھ میں آئے جو بات کہی جاتی ہے